السلام علیکم دوستو، ایک گاؤں میں ایک نواب صاحب زندگی گزارتا تھا اور بہت بڑی جائیداد اور زمینوں کے مالک تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ان کے آس پاس کے لوگ بھی نواب صاحب سے بھی بہت خوش تھے۔ ایک دفعہ نواب صاحب بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ان کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ قریب کے سارے حکیم اور اطباء نے اپنے تمام نسخے آزما لیے، مگر نواب صاحب کو کسی طور پر آرام نہ آیا۔ تنگ آ کر نواب صاحب نے اپنے ملازم حکیم سے کہا کہ وہ قریب کے گاؤں میں منادی کروا دے کہ جو ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے گا ہم اسے 100 اشرفیہ انعام دیں گے۔ بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نواب صاحب کا علاج کرانے آ گئے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ نواب صاحب کی تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، مگر کوئی بھی حکیم ان کا علاج تلاش نہ کر سکا۔ ایک دن ایک بزرگ پٹی پرانے حال میں حویلی کے گیٹ پر پہنچے اور دربان سے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ دربان نے بزرگ کا حلیت دیکھ کر انہیں بھگانا چاہا، مگر بزرگ بے ضد رہے کہ انہیں نواب صاحب سے ملنا ہے۔ بمشکل تمام دربانوں نے ان بزرگ کو نواب صاحب کے پاس جانے کی اجازت دی۔ وہ بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور علاج کی اجازت چاہی۔ نواب صاحب نے ان کا حلیت دیکھ کر بے دلی سے اجازت دی۔ دیان بزرگ نے خربوزے منگوائے اور چیل کر نواب صاحب کو کھلانا شروع کر دی۔ ابھی نواب صاحب نے 2 ہی خربوزے کھائے ہوں گے کہ انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ جلدی سے استنجا خانے کی جانب تشریف لے گئے، اور جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ تکلیف سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ ان بزرگ نے نواب صاحب سے ان کا حال پوچھا اور تسلی ہونے پر اجازت چاہی اور اپنا انعام طلب کیا۔ نواب صاحب نے بخوشی 100 اشرفیہ ان بزرگ کو دے دی۔ نواب صاحب کا ملازم حکیم بھی یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہ علاج اس کے دماغ میں آ جاتا تو یہ اشرفیہ بھی اسے مل چکی ہوتی۔ خیر دوستو، بزرگ اپنا انعام لے کر اپنی راہ چل پڑ جاتی۔ دربان کو اپنا پتہ بتا گئی۔ نواب صاحب صحت مند ہوا کہ بہت خوش تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا انعقاد کیا جس میں ہر خاص و عام کو مدعو کیا گیا تھا۔ کچھ ماہ بعد نواب صاحب اسی تکلیف میں دوبارہ مبتلا ہو گئے۔ ہر طرف کا علاج کے باوجود بھی ان کی تکلیف دور نہ ہوئی تو انہوں نے دوبارہ منادی کی تجویز دی۔ ان کے حکیم نے کہا کہ بلا وجہ 100 اشرفی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اب خربوزے منگوائی، میں ابھی علاج کی دیتا ہوں۔ نواب صاحب کے حکم پر دوبارہ خربوزے لائے گئے اور حکیم صاحب نے نواب صاحب کو خربوزے چیل کر کھلانے شروع کر دی، مگر اب کی بار خربوزے کھا کر بھی نواب صاحب کی حالت نہ سدھر سکی۔ اب حکیم بھی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اشرفیوں کے لالچ میں وہ کس مصیبت کو دعوت دے بیٹا ہے۔ وہ باغا حویلی سے باہر آیا اور سب ملازمین کو جمع کرنے کے بعد منادی کا حکم سنایا۔ دربان نے جب یہ سنا تو اس نے بتایا کہ وہ حکیم کا پتہ جانتا ہے، وہ اسے پکڑ کر لے آئے گا۔ حکیم نے اسے فوراً ان بزرگ کو لانے کا کہا۔ حکیم اور نواب دونوں بے چینی سے بزرگ کا انتظار کرنے لگے۔ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور ان کی حالت دیکھ کر خربوزے لانے کا کہا۔ نواب صاحب کے حکیم نے کہا کہ وہ نواب صاحب کو خربوزے کھلا چکے ہیں۔ بزرگ بھی ضد رہی کہ خربوزے لائے جائے۔ بالآخر ان کی ضد سے مجبور ہو کر نواب صاحب نے خربوزے لانے کا حکم دیا۔ نواب صاحب کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ اپنی حاجت روا کرنے گئی۔ واپسی پر نواب صاحب نے بزرگ کو گلے سے لگا لیا اور اب کی بار ان کی خدمت میں 200 سونے کی اشرفیہ پیش کی۔ بزرگ نے وہ اشرفیہ لینے سے انکار کیا اور جانے کی رخصت مانگی۔ نواب صاحب نے کہا کہ پہلی بار جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ نے مجھے خربوزے کھلائے، اب کے بار طبیعت خراب ہونے پر وہی علاج میرے حکیم صاحب نے کیا تو اس نے اثر نہ کیا، لیکن آپ نے آ کر پھر خربوزے سے ہی علاج کر دیا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ پہلے جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس موسم میں خربوزے کا گودا پیدا منتا اور اس موسم میں خربوزے کا چھلکا پیدا دیتا ہے۔ میرے لیے 100 اشرفیہ ہی بہت ہے، یہ اشرفیہ آپ میری طرف سے اپنے حکیم صاحب کو دے دے۔ نواب صاحب کا حکیم بزرگ کے بات سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا اور بزرگ سے معافی کا طلبگار ہوا اور ان کی شاگردگی اختیار کر لی۔